شیر افضل مروت پچھلے چند دنوں سے لندن میں موجود ہے اور لندن سے ہوتے ہوئے بھی پاکستانی خبروں میں اس وقت وہ ہیڈ لائنز میں، اور اس وقت ان کے ہیڈ لائنز میں ہونے کی ایک بڑی وجہ ان کے اور جو پی ٹی آئی کے سابق رہنما ہیں فواد چودھری، ان کے درمیان لفظوں کی جنگ چلی ہے، جس میں فواد چودھری کے حوالے سے شیر افضل مروت نے یہ کہا تھا کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کو فواد چودھری کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھاگ گئے تھے پارٹی کو مشکل وقت میں چھوڑ کر، اور اس کے بعد فواد چودھری نے ان کے اوپر کاؤنٹر اٹیکس کیے ہیں۔ شیر افضل مروت سے جو مختلف الزامات ان پر لگے ہیں، ہم ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مروت صاحب، ہوا کیا کہ آپ کے اور فواد چودھری کے حوالے سے جو بات چیت چلی، اور کیا مسئلہ کیا بنا ہے یہ؟ میں تو ادھر تھا بیرون ملک، تو فواد چودھری صاحب جو ہیں اس کو شاید یہ ٹاسک دیا گیا، اور یہی ٹاسک شاید کچھ بیرون ملک صحافیوں کو بھی ملا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنائیں اور ان کے کریڈنشیل کو مشکوک بنائیں، اور آج کل یہ ایک سلسلہ جاری ہے۔ تو فواد چودھری صاحب جو ہیں بن بلائے مہمان کی طرح اور پرائی شادی میں عبداللہ دیوانے کی مصداق میرے خلاف بھی بول پڑے، رؤوف حسن صاحب، شعیب شاہین صاحب، حامد خان صاحب اور دیگر جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے، اور خام میں تو اس پہ جو ہے میں نے جواب دیا، اور دو چیزیں ہیں۔ فواد چودھری صاحب جو ہیں اس کے بارے میں خان صاحب کے الفاظ ہیں جو یہ لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ خان کے کہنے پہ میں نے جو ہے علیم خان کے گروپ کو جوائن کیا یا ترین صاحب کو جوائن کیا، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ خان صاحب نے خود ہمیں بتایا جیل میں، انہوں نے کہا کہ رجیم چینج آپریشن میں جن لوگوں نے ہمیں زیادہ نقصان دیا اپنے دورے کردار کی وجہ سے، ان میں ایک یہ فواد چودھری صاحب بھی تھے جو باجوہ صاحب کے ساتھ پیغام رسانی کا کام بھی کر رہے تھے، اور شاید پارٹی کے انٹرسٹ کے منافی اطلاعیابیاں بھی کر رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس کوئی اخلاقی گراؤنڈ نہیں ہے کہ وہ ہم پہ تنقید کریں یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ تنقید کریں۔ آپ پی ٹی آئی سے اس دن چلے گئے جس دن آپ اس جمگٹے میں علیم خان اور ترین کے ساتھ نظر آ رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب پی ٹی آئی کو حوصلے کی ضرورت تھی، ورکر جو ہیں لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہے تھے، اور آپ جیسے لوگ جو تھے وہ بھاگ رہے تھے، اور ان اعمال نے اور ان افعال نے ورکروں کا حوصلہ توڑا۔ پھر یہ کھاکڑ صاحب کے ساتھ کہتا ہے، جی میرا بھائی ہے کھاکڑ صاحب کے دور میں جو ہمارے ساتھ ہوا، ڈیوڈ بلوم کے ساتھ پھر رہا ہے، اور ان کے آپ بیانات دیکھ لیں اور ان کے افعال دیکھ لیں۔ پی ٹی آئی جہلم کی تمام لیڈرشپ، ایم این ایز، ایم پی ایز، کونسلر، پوری پارٹی کے تمام آفس بیئرر نے لکھ کر دیا پارٹی کو کہ فواد چودھری اگر پارٹی میں آئے گا تو یہ سب جو ہیں پارٹی سے جائیں گے۔ کوئی ایک شخص جو ہو جو پارٹی میں ان کو پسند کرتا ہو۔ مروت صاحب، یہ بتائیں، آپ یہ بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب فواد چودھری پی ٹی آئی میں واپس آنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بےتاب ہوں واپس آنے کے لیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ آپ کو بتایا کہ فواد چودھری کا آپریشن رجیم چینج میں عمران خان کی حکومت ہٹانے میں ان کا کردار تھا عمران خان کے خلاف۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رجیم چینج آپریشن کے وقت جو ہیں وہ باجوہ صاحب کے انتہائی خاص مقربین میں سے تھا، تو لہذا پارٹی جو ہیں اس وقت اس کے فعل یا اس کے کردار کو جو ہے شکوک کی نگاہ سے دیکھتی ہے، خان صاحب بالخصوص۔ اچھا، انہوں نے فواد چودھری نے پچھلے چند گھنٹوں میں ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وہ باجوہ صاحب کے خلاف کچھ نہیں کہنا چاہتے، اور نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کیا اس کی وجہ یہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو پرانا ان کا تعلق ہے؟ لیکن اس وقت تو ساری پی ٹی آئی کا تعلق تھا، ایک فواد چودھری کا تو نہیں تھا۔ بعض تو کہتے تھے کہ باجوہ صاحب کی حیثیت ہمارے باپ کی طرح کی ہے۔ نہیں، باجوہ تو شاید کچھ عرصے کے بعد ان کے اپنے بچے بھی اپنے آپ کو ڈیسوسیٹ کریں گے، وہ کوئی نیک نامی نہیں کما گیا، اور فواد چودھری صاحب باپ بنانا چاہتے ہیں تو بنائیں۔ دیکھیں، فواد چودھری صاحب نے جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو بھاگنا پڑا، اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ حالات تو کافی خراب تھے، اور مطلب وہاں پہ پولیس ٹارچر ہونا اور لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، اور اس میں جان بچانا تو پہلا فرض ہے نا، آپ اس سے تو انکار نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، میں اگر ایسی گرفتاری میری بھی لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ہوئی، بھاگ سکتا تھا میں،
لیکن میں نہیں بھاگا، ورنہ ہائی کورٹ کا گیٹ جو ہے چند فٹ کے فاصلے پر تھا، اور اگر میں اندر داخل ہوتا تو پولیس وہاں پہ مجھے گرفتار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرے بھاگنے سے میری پارٹی کی عزت خراب ہونی تھی۔ اور پھر بھاگنا بھی کوئی طریقے سے ہوتا ہے، اب اس طرح اندھا دھند بگولے کی طرح بھاگنا جیسے یہ ہانپ رہے تھے، اور وہ بھاگنا تو نہیں تھا، یہ تو ایک تاریخی بھاگنا تھا۔ اور اس دن ہم کافی، میں ہائی کورٹ میں موجود تھا، بلکہ چودھری صاحب کے ساتھ ہی عدالت میں موجود تھا، یاسن گل اورنگزیب کی عدالت میں ہانپتے کھانپتے آ گئے۔ تو بہرحال دیکھیں، فواد چودھری صاحب ایک بات کر رہے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو ان کو چاہیے تھا نا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو اعتماد میں لے کے اپنی فریاد ان کو بتاتے، شاید انصاف کی بنیاد پہ ہم بھی ان کا ساتھ دیتے۔ لیکن یہ طریقہ کہ آتے ہی آپ نے خواہ یک طرفہ فائرنگ شروع کر دی۔ دیکھیں ان کے اوپر جو ان کا آپ کے اوپر ایک الزام، انہوں نے ایکچولی یہ کہا بھی ہے کہ بعض لوگ مالاکنڈ سے چلیں، اوبویسلی آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہاں پشاور سے گزرے، اسلام آباد سے گزرے، قصور میں جلسے کیے، لاہور سے گزر گئے، قصور میں جلسے کر کے واپس گئے اور ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو گرفتاری نہ ہونا، یہ مشکوک ہے کہ آپ کیوں گرفتار نہیں ہوئے۔ اور فواد چودھری خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گرفتار کیا گیا، میرے اوپر اتنے مقدمے تو بنے ہیں نا ان کے اوپر۔ قصور میں تو میں ابھی گیا ہوں نا، قصور تو الیکشن کے بعد ہم گئے، ضمنی الیکشن میں گئے، تو جب میں گیا اور واپس آیا تو مجھ پہ پرچہ ہو گیا، اور اس کے بعد میں دوبارہ قصور گیا، وہاں پہ ہماری ضمانت کنفرم ہوئی۔ اگر ضمانت میری خارج ہو جاتی تو میں گرفتار ہوتا، لیکن چونکہ کیسوں کی کوئی نوعیت ہی نہیں ہوتی ہے، اور فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ تو فرمائشی گرفتار ہوئے۔ ان پہ کیسز کیا ہے؟ ان پہ کیسز کیا ہے؟ بکریاں چوری کی اور بینسیں چوری کی اور چارپائیاں اٹھا لی، یہ تو فرمائشی مقدمے تھے اپنے اوپر بنوانا چاہے، اور یہ سارا راستہ تھا پی ٹی آئی میں واپس آنے کا اپنے آپ کو۔ یہ اور رؤف حسن صاحب نے درست کہا ہے، بڑی وی آئی پی جیلوں میں رکھا گیا، کیا تکالیف دی گئی، اور اگر یہ نظام دین کے مارے ہوئے ہوتے تو آج کل ٹاک شوز پہ اس طرح وثوق کے ساتھ اس طرح باتیں نہ کر رہے ہوتے۔ حالت پھر جو نظام دین کے وکٹمز ہیں نا، ان کی حالت پھر شہریار افریدی جیسے ہوتی ہے، یا پھر ان کی حالت علی امین جیسی ہوتی ہے۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری پہ جو اتنے درجنوں مقدمے ہیں، جو فرمائشی پروگرام تھا، آپ کے یہ کلیگ کہہ رہے ہیں کہ وہ وی آئی پی جیل میں تھے، یہ یعنی تو فواد چودھری پہ آپ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کسی سیٹنگ کے تحت، یا نظام دین جسے کہتے ہیں کہ نظام دین کے ساتھ ان کی کوئی ارینجمنٹ ہے؟ لیکن فواد چودھری صاحب نے اس وقت ایک غلط فیصلہ کیا، جس وقت انہوں نے خان کو ڈچ کیا، پارٹی کو ڈچ کیا، جا کے نظام دین کے گماشتوں کے ساتھ بیٹھ گیا، اور پوری قوم نے دیکھا بیانات داغے انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف۔ بعد میں ان کو احساس ہو گیا، بہت ساری پی ٹی آئی کی اس قیادت کی طرح جو ہمارا اس وقت ساتھ چھوڑ گئے، کہ جی یہ تو بڑا غلط فیصلہ ہے، اور کوئی سیاسی مستقبل ایسے لوگوں کا نہیں رہا ہے۔ تو اب واپسی کے راستے ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے نظام کا سہارا لیا، اور اب یہ طریقے جو ہیں اختراع کیے کہ یہ پرچے ہو گئے، بار بار گرفتاریاں ہو رہی ہے۔ جو لوگ گئے پارٹی سے اس وقت، اگر خان بھی ان کو واپس لانا چاہتا ہے تو پارٹی جو ہے مکمل طور پہ ریزسٹ کرے گی، اور بالخصوص ایسے لوگ جس طرح کے یہ فواد چودھری صاحب ہیں، ان کی آمد اگر پارٹی میں ہوگی تو انشاءاللہ ہماری مکمل ہم اس کا مخالفت کریں گے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو میسیجز بھیجے ہیں کہ مجھے آپ ملیں آ کر، کیا اس میں مطلب انتظار پنجوتا صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذریعے خان صاحب نے میسیج بھیجے کہ ملیں آ کے مجھ سے؟ دیکھیں، فواد چودھری صاحب کے لیے کوششیں کافی عرصے سے ہو رہی تھی، پارٹی کے اندر لوگ کہہ رہے تھے، ان کے چونکہ پارٹی میں رہے ہیں تو لوگ ان کے لیے باتیں کرتے تھے، اور شاید عمومی حالات میں اتنا اختلاف بھی ہماری طرف سے نہ ہوتا، لیکن اس نے تو آنے سے پہلے ہی اعلان جنگ کر دیا۔ میں صرف اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر فواد چودھری صاحب پی ٹی آئی میں آتے ہیں تو پھر علی زیدی کیوں نہ آئیں، عمران اسماعیل کیوں نہ آئیں، پھر پرویز خٹک کیوں نہ آئیں، پھر محمود خان کیوں نہ آئیں، کیونکہ سب کا ایک جیسا کردار ہے، ایک جیسے افعال ہیں۔ تو لہٰذا اگر راستہ کھلے گا
تو پھر سب کے لیے کھلے گا. لیکن پی ٹی آئی کا ورکر جو ہیں ایسا کوئی بھی فیصلہ عقلی طور پہ ماننے کو تیار نہیں. اب یہ بتائیں کہ آپ کا خود کہاں پہ آپ کھڑے ہیں؟ عمران خان صاحب سے آپ کی کافی قربت تھی، پھر آپ کے ساتھ انہوں نے اوبویسلی آپ کو بعض کمیٹیز سے نکال دیا، پھر اطلاعات آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب سے آپ ملنا چاہ رہے ہیں، کچھ کنفیوژن تھی. کیا خان صاحب کی طرف سے آپ کو ابھی تک اس میں آف لسٹ میں رکھا ہوا، آپ ان سے مل رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں، کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ میری بڑی واضح پوزیشن ہے. جب یہ کمیٹیوں سے نکالا گیا تو جس وقت ہم نے پارٹی کے لیے کام کیا اس وقت تو یہ کمیٹیاں تھیں نہیں اور کمیٹیوں کا کوئی کام ہی نہیں تھا. 9 مئی کے بعد سے ہم نے جلوس کنونشن خود کیے، ہم تھے اور ورکرز تھے، درمیان میں کوئی قیادت بھی نہیں تھی. اس کے بعد جو ہے یہ کمیٹیاں میں شامل کیا جانا یا کمیٹیوں میں سے نکالا جانا، نہ یہ میری خواہش تھی، نہ میری کبھی آئندہ کے لیے خواہش ہے کہ کوئی مجھے ان کمیٹیوں میں واپس لے جائیں، نہ کوئی میری ضرورت ہے یا نہ میں کسی سے منت ترلے کر سکتا ہوں، نہ کرنے والا آدمی ہوں. کیونکہ ایک کاز کے لیے بغیر مستفید ہوئے، پی ٹی آئی سے مستفید ہوئے ماضی میں 9 مئی کے بعد ہم آئے، ان حالات میں ہم نے کام کیا، پارٹی کے کاز کے لیے کام کیا، خان کے کاز کے لیے کام کیا. اور کوئی مقصد ہوتا تو منتیں خوشامدیں اور ترلے کرتے، ایسی ہماری شخصیت ہی نہیں ہے. تو لہذا جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید اس طرح کے اعمال کرنے سے میں کوئی منتیں ترلے کروں گا، وہ ان کی خام خیالی تھی. میں نے کہہ دیا تھا، خان صاحب نے جب 2 دفعہ انکار کیا ملاقات سے تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ایک کام والنٹریلی ہم نے کیا تھا اور وہ قوم کے لیے کیا تھا، پاکستان کے مستقبل کے لیے کیا تھا. اب خان صاحب نے مجھے بلایا ہے. اچھا، بلایا آپ کو؟ ہاں، اور میں پاکستان جاتی خان صاحب سے ملوں گا اور انشاءاللہ جو غلط فہمیاں ہیں، خان صاحب کی خواہش ہے کہ قیادت جو ہے متحد ہو جائیں اور خان صاحب کی خواہش کا میں مکمل احترام کروں گا. لیکن ساتھ میں ساتھ اپنے کنسرنز جو ہیں وہ میں خان صاحب کو ضرور بتاؤں گا. پاکستان واپسی پہ آپ کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات اور اندازاً کتنا ٹائم لگ جائے گا اس میں؟ خیال ہے کہ ہم 15-16 تاریخ تک ملاقات ہو جائے گی. چلیں، تھینک یو.